آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی نازک لیکن بے حد اہم موضوع پر ہے۔ ہمارے ساتھ ایسی شخصیتیں جنہوں نے وہ قدم اٹھایا جسے معاشرے میں سوچنا بھی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اپنا فرقہ یا مسلک تبدیل نہیں کرتے، لیکن انہوں نے پورا مذہب تبدیل کر دیا۔ ہندو مذہب سے اسلام کی طرف آنا صرف عقیدے کی تبدیلی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کو نئے سرے سے جینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ خاندانی اور معاشرتی طور اتنا آسان نہیں۔ آئیے سنتے ہیں وہ سفر جو ایمان کی تلاش سے شروع ہو کر سچائی پر آ کر مکمل ہوا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبداللہ کوہستانی صاحب۔ سر، فرسٹ آف آل ویلکم ٹو اور لٹل اینڈ ویری انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، مطلب ہمارے ہاں رجحان یہ ہے، خاص طور پہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر ایک جو روایتی دین ہے ہمارے پاس، تو وہ چینج کرتے لوگ جو ہے وہ ہزار بار سوچتے ہیں، تو آپ نے اتنا بڑا قدم کس طرح سے اٹھایا؟ بھائی میرے، ایک تو یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی تبلیغ کی جائے جس سے وہ اسلام سے متاثر ہو اور مسلمان ہو جائے۔ بدقسمتی اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسلمان کے پاس غیر مسلم کو تبلیغ کرنے کا اتنا کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپس میں فرقہ بندی میں اتنا الجھایا گیا ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کے پاس اسلام کا پیغام لے جائیں۔ یہ ہماری بہت ایک کمی ہے، بہت بڑا المیہ ہے، سمجھو بہت حد تک یہ بہت سب سے، میرے نظر میں تو سب سے بڑی کمی ہے ہماری، کہ ہم مسلمان جو ہیں ان کے پاس، غیر مسلم کے پاس اسلام کا پیغام لے جانے کے لیے کوئی سہیا ہی نہیں ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمان جو ہو جائے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح تربیت دینی ہے، کہاں رکھنا ہے، اس کے پیچھے جو مشکلات آتی ہیں، کہیں کہیں قانونی طور پر، کہیں علاقائی بااثر شخصیات کے ذریعے سے، کہیں کس طرح، کہیں اس کے لیے ہم مسلمانوں کے پاس اتنا پلان نہیں ہے۔ جذباتی طور پر اسلام سے محبت ہے، اس وجہ سے وقتی طور پر معاملات تو ہو جاتے ہیں حل، کہ لوگ اسلام کا نام سن کے، ایمان کا نام سن کے ایک ہمدردی کا جذبہ رکھنے کی وجہ سے میدان میں کود پڑتے ہیں، لیکن جس کو پلاننگ کہا جائے وہ نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اس طرح کام کر رہے ہیں، جیسے ذاکر نائک صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ وہ بہت ہی زبردست طریقے سے، احمد دیدات صاحب ایک دنیا کے بڑے اسکالر گزرے ہیں جو کرسچن سے مسلمان ہوئے تھے، پھر انہوں نے اسلام کے دعوت کو لے کے چلے، تو اس طرح چلے۔ ابھی میں نے حال ہی میں ایک مجھے نیٹ پہ یہ خبر ملی کہ کسی ملک کا جو بڑا ہے وہ جب مسلمان ہوا ہے تو اس کے پیچھے 1 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے، کچھ ایسا ریشہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے قدرت کے کرشمے ہیں، ہمارا حال نہیں ہے۔ میرا اسلام میں آنے کا، میں اگر آپ کو 2-4 الفاظ میں کہوں تو مجھے کسی مسلمان نے مسلمان نہیں کیا، گائیڈ نہیں کیا، اچھا مسلمان نہیں کیا، سمجھو مجھے خود اپنے مذہب والوں نے، ہندو مذہب والوں نے مسلمان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے گاؤں میں سادہ سیدھا ماحول ہے، گاؤں تحصیل تھانہ بولا خان کا گاؤں، مول نام ہے اس کا، اس کی 13-14 ہزار اس وقت آبادی تھی، اب ڈبل ہوگی، ممکن ہے 3 گنا بھی ہو۔ اس میں جو سینٹر ہے مول شہر، جس کو UC کی حیثیت ہے، وہاں پہ اس وقت 2 مساجد تھی، اب شاید 4 ہیں 5 ہیں، اور 2 میں سے ایک جگہ پہ صرف جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ وہ نماز پڑھانے والا بھی ایک گاؤں گوٹ سے آتا تھا، بیچارہ سیدھا سادہ ایک مولانا صاحب، جمعے کی نماز پڑھاتا، 10-20 روپے جمع ہو جاتے، آدھا مٹی کے تیل کے لیے رکھتے تھے، لالٹین جلانے کے لیے، آدھا اس کے جمعے پڑھانے کی خرچی ہوتی تھی۔ یہاں تک پھر اس کی بھی ملاقات مسجد سے ہفتے کے بعد ہی ہوتی تھی۔ اب وہاں ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی، اس میں جو شٹرنگ مستری تھا وہ ایک اللہ والا تھا، اس کا معمول تھا صبح سویرے اور رات کو دیر سے کلام پاک کی تلاوت بآواز بلند کرنا۔ آواز میں بہت مٹھاس تھی۔ میں
اس طرح ہم کیونکہ ہم مندر میں گاتے بجاتے تھے, آواز بھجن کے وغیرہ طرف لگن تھا ہمارا بھی, تو ہم نے جو خوبصورت آواز سنی تو سمجھو ایک مٹھی آواز لگی, سمجھ کچھ بھی نہیں کہ یہ کیا ہے, آواز اچھی لگی تو میں نے تاثیر آپ کو ان کو یہ گزارش کی کہ یار آپ بڑا خوبصورت گاتے ہیں, مجھے بھی سکھا دیں. اچھا. تو اس نے بولا یہ کوئی گانا وانا نہیں ہے بھائی, یہ ہمارے مذہب کا کتاب ہے, آسمانی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کتاب ہے قرآن مجید, اس کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا یعنی کلمہ پڑھنا لازمی ہے. لیکن غیر مسلم کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ اگر بے ادبی کا خطرہ نہ ہو تو آپ اس کو بغیر وضو بھی کلام پاک دے سکتے ہیں کہ وہ پڑھے اور ہدایت پہ آ جائے, اس لیے کہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے پیچھے یہ تھوڑی سی کمی برداشت کی گئی ہے. تو میں نے بولا یار میں تو ایک اچھا آواز سمجھ کے اس کو سیکھنا چاہتا ہوں, آپ نے ایک دم کلمے پڑھنے کی بات کر دی تو میں اس پہ ناراض ہو گیا, یار آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے, مشکل ہوگا آپ کے لیے. تو بہت ہی ناراض ہوا. اس نے بولا میری کوئی زور زبردستی نہیں ہے, آپ نے ایک چیز کا فرمائش کیا, میں نے اس کا طریقہ کار سمجھایا. بہرحال میں اس کو منتیں کرتا رہا, وہ منع کرتا رہا, کرتے کرتے ایک دن اس کو میں نے بولا یار آپ کا اتنا ہی ضد ہے مجھے کہ کلام پاک پڑھنے کے لیے مجھے آپ کلمہ پڑھانا چاہیں گے تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, مجھے آپ اوپن نہیں کریں, ظاہر نہیں کریں, تاکہ میرے فیملی میں مسائل نہ ہوں. تو اس نے بولا یہ ہو سکتا ہے, آپ کلمہ پڑھ لو, وضو سیکھ لو, غسل سیکھ لو اور کلام پڑھنا شروع کر دو. میں نے جب کلام پاک پڑھا تو الحمدللہ آخری پارے سے شروع ہوئے ہم, سورۃ الناس, سورۃ الفلق سیکھتے سیکھتے سورہ اخلاص پہ آئے. وہ کبھی کبھار تھوڑا ترجمہ بھی سمجھاتے تھے. تو سورہ اخلاص جب ہم نے پڑھی کہ لم یلد ولم یولد پہ جب ہم آئے کہ اللہ کسی سے پیدا نہیں, اللہ سے کوئی پیدا نہیں, اللہ کی اولاد بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں, تو ہم تو وہاں ایسا تصور رکھتے تھے کہ بھگوان جو ہے پرماتما وہ زمین پہ انسان کی صورت بن کے آتے رہے ہیں, انسانیت کو سدھارنے کے لیے اوتار بن کے حلول ہو کر انسانیت کا روپ دھار کے آئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ نے تو ایسی بات کہی ہے جو ہمارے سوچ سے بالکل ٹکر میں ہے, تو میں آج کے بعد آپ سے نہیں پڑھوں گا, نہیں سیکھوں گا. تو اس نے بولا نہیں آج آپ میری بات سمجھ لو, سن لو, اس کے بعد میں آپ کو صرف کلام پڑھاؤں گا, اگر ترجمے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں نہیں بتاؤں گا. پھر اس نے عقلی طور پر سمجھایا کہ بھائی اگر اپنے مالک کو, پرماتما کو آپ انسان کا روپ دھارنے والا تصور کرو گے تو انسان تو ناپاک پانی سے پیدا ہوتا ہے, پھر ناپاک راستے سے آتا ہے, پھر جب بہار آ جائے زمین پہ تو بچپن کی زندگی اتنی بے بسی, بے چارگی, کمزوری کی, محتاجی کی زندگی ہے, کوئی کھلائے اور پلائے اور دھلائے اور اٹھائے اور کپڑے پہنائے اور چلائے, اور تو اپنے بھگوان کے لیے یہ تصور رکھو کہ آپ تو اس کے شان کے بڑے گستاخ ہو کہ آپ ایسا کمزور کو بھگوان مانگتے ہو جس کو وضو بھی دوسرا کرائے اور استنجا بھی دوسرا کرائے اور اس کی پلیتی اور ناپاکی بھی دور کوئی اور کرے, کھلائے پلائے بھی اور, تو آپ اس کو بھگوان مانو گے جس کا پیشاب صاف کرنے والا بھی کوئی اور ہو. تو یہ آپ نے اس کے شان میں تو بہت گستاخی کی ہے. میری بات ذہن میں بیٹھی کیونکہ بہت عقلی انداز سے بات تھی, لیکن میں نے اس کے بعد اس سے عزم لے لیا کہ آپ اس طرح کی باتیں مجھ سے آئندہ نہیں کرو. ہوا یہ کہ ہمارے اس ہوٹل میں جہاں مسجد تھی, وہی مولانا صاحب, اس کا نام محمد یعقوب سرمستانی بلوچ تھا, وہ نماز کے بعد جب ہوٹل پہ بیٹھتے تھے, 2-4 لوگ بھی بیٹھتے تھے, وہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور صوفیاء کرام کے اشعار پڑھتے تھے. انہوں نے ایک شعر پڑھا. اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ شاعری کا مطلب سمجھنے کا بحث ہوتا تھا, ایک گوٹ کے حساب سے ایک گیدرنگ تھی, کچہری تھی کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے, جو بتا دے اس کا نام ہو گیا, اور جو نہیں بتا دے وہ مطلب ایک کمزور ہو گیا, اس نے ہار لیا, جس نے بتا دیا وہ جیت لیا. اس طرح کا ایک رجحان تھا. تو ایک شعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جائے جام کے نہ جنے جام. تو اس پر جب بحث ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو مجھے تو آتا تھا اس کا مطلب. اچھا اس شعر میں بھٹائی صاحب نے
قرآن لم کے یلد الفاظ ہاں، بھی صحیح۔ کوٹ کیے ہیں کہ لم یلد ولم یولد. ہاں، اس کا مطلب میرے ذہن میں تھا، میں رہ نہیں سکا. میں نے بتایا کہ بھئی اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، اس کا مطلب تو خود بٹائی نے پہلے مطلب بیان کیا، پھر دلیل میں آیت دی ہے کہ نہ جنیو جام اکھے نہ جایو جام لم یلد ولم یولد. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار ایک ہندو بچہ قرآن کا ترجمہ بتا دے، ایک ہمارا پیشمام ترجمہ وہ نہیں بھی نہ بتائے، بتائے، صحیح۔ اس کو نہ آ سکے. تو بڑا ایک تجسس ہوا سب کو. پھر گوٹھوں میں جو ہمدردی اور فلوٹ ہمدردی ہے، یا تو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں یا پھر اور فلوٹ ہمدردی، وہ یہ ہے کہ کسی نے گھر پہ جا کے بتا دیا کہ یار تمہارا بچہ پتہ نہیں کہاں سے اسلام سیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ وہ باتیں بتا رہا ہے جو ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی نہیں آ رہی ہے. کل کو اگر تم لوگ ہمارے اوپر ناراض ہو جائے، وڈیروں سرداروں کو آپ فریاد دے دو کہ بھائی اس کو ہم نے برگلایا ہے، ہمیں تو خود نہیں آتا جو ان سے سن رہے ہیں، آپ اس کو سنبھالو. نہیں، گھر پہ گیا شام کو تو گھر والے ایسے رو پیٹ رہے ہیں کہ کوئی شاید فوتگی ہو گئی ہو. میں نے سب سے بڑی تجسس حیرت سے پوچھا کہ بھئی کون فوت ہو گیا؟ بولا آپ اچھا بولو، ایسا نہیں بولو، کوئی بھی گیا نہیں ہے، آپ کے لیے سب رو رہے ہیں. کیوں ہمارے لیے رو رہے ہیں؟ کہ آپ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں آپ. اچھا، وہاں کی کلچر میں مسلمان کو جب آپس میں بات کرتے مسلمان کا ذکر کرے تو مسلمان نہیں بولتے تھے، اس کو سندھی میں جس کو جٹ بولتے ہیں، یعنی جاہل. تو مجھے کہا کہ آپ جاہل ہو رہے ہیں، ہم نے یہ سنا ہے. میں بولا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی ہم جاہل نہیں ہو رہے ہیں. بولا پھر آپ قرآن کا ترجمہ کیسے سنا رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ جب آپ کو اسلام سے شوق نہیں ہے تو یہ کہاں سے؟ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں کا جو مندر ہے اس میں جو سمجھو چیف تھی، جس کو ماتا صاحبہ کہتے تھے وہاں پہ، شری ماتا صاحبہ، ان کے لیے تصور یہ تھا کہ وڈیرو لال جو ان کے تصور میں ایک بڑی ہستی ہے، وہ ماتا صاحبہ کے اندر چاند کی رات اور 14 تاریخ کی رات حلول ہو جاتے ہیں. پھر لوگ ان سے اپنا منتیں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ دیکھو اس بچے کو کیا ہو گیا ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس پر جادو ہو گیا، آپ اس کا جادو نکلواؤ. میرا بچے پنا تھا، میری عمر اس وقت 14 سال تھی. اچھا، میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ ایک تو یہ کہ اتنی ساری ہندو آبادی میں میرے سے زیادہ مسلمانوں سے میل جول رکھنے والے بھی موجود ہیں، گہری دوستی رکھنے والے موجود ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے موجود ہیں، کاروبار اکٹھے کرنے والے موجود ہیں. ان سب پہ مسلمانوں نے جادو نہیں کیا. جادو لگانے کے لیے ایک میرا انتخاب کیوں کیا ہے؟ پھر اگر جادو مسلمانوں نے کر بھی دیا ہے تو اس کو کاٹنے کے لیے یہ اتنی طاقت میرے سامنے جو بیٹھی ہے ہستی، وہ نہیں کاٹ رہے میرے جادو کو. میرا جادو پھر کسی سید کے پاس جانا پڑے گا میرے جادو کو کاٹنے کے لیے. یہ میرے ایک ذہن کی تجسس تھا، حیرت تھی کہ بھئی یہ کیا ہوا. اب سید صاحب کے پاس پہنچے تو اس نے بھی ادھر ادھر کی باتیں کی. یہ وہ سب چیزیں کرنے کے بعد مجھے تنہائی میں بلایا کہ کیا حقیقت ہے. انہوں نے بولا آپ کو کیا بتایا؟ اس نے بولا کہ مجھے انہوں نے بولا ہے کہ کسی مسلمان لڑکی سے اس کی محبت ہو گئی ہے. اچھا، اس کے چکر میں وہ جادو پڑ گیا اس پر اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے. میں نے بولا میری تو عمر 14 سال ہے، اس وقت کسی لڑکی کے چکر میں پھنسنا میرے تو تصور میں بھی نہیں ہے. پھر میری 14 سال کی عمر میں شادی بھی ہو چکی ہے. تو اس عمر میں ایک 14 سال عمر ہے، پہلے سے ایک لڑکی میرے گلے میں پڑی بھی اور دوسری لڑکی کے پیچھے میں مسلمان ہو جاؤں، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے غلط بتایا ہے. البتہ میرا اسلام کی طرف رغبت ہے، ایک شوق ہے، تو جادو بادو کچھ نہیں ہے. تو اس نے بولا دیکھو میں وکیل ہوں، میں علمی خاندان کا فرد ہوں، سید زادہ ہوں، اس درگاہ کا قاضی نشین ہوں. قاضی نشین میرا بھانجا ہے لیکن میں اس کا ماما ہوں، اور ہم سید ہیں، اہل بیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. ہمارے دل میں آپ کے اس جذبے کا قدر ہے اور خوشی ہے ہمیں. لیکن میں قانون دانوں، ہمارے ملک کے قانون میں آپ کا ابھی اسلام میں آنا قابل قبول نہیں ہے. آپ جب تک 18 سال عمر کے ہو جائیں گے جب تک اپنے آپ کو مخفی رکھو، نہیں تو یہ آپ کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، آپ کی زندگی میں
مشکلات لے آئیں گے۔ میں نے بولا مخفی کس طرح رکھوں، یہ بتوں کی پوجا کرواتے ہیں تو میں کیسے کروں؟ بولا نہیں، وہ تو دل سے تو آپ نہیں کرو گے نا، آپ صغیر ہیں، صغیر کو ایسے بھی گناہ نہیں ہوتا کسی چیز کا، آپ کر سکتے ہو۔ میرے بولا میری دل تو گوارا نہیں کرتی ہے اس چیز کو۔ تو پھر اس نے بولا دیکھو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ٹھہرے تھے، میں نے بولا کیا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے کیا فرعون کے پاس، یا فرعون کو خدا مانتے تھے کیا؟ خدا سے تو ان کا انکار تھا، بھلے ان کے پاس رہتے تھے۔ تو پھر اس نے بولا یار تمہارا ذہن جو ہے نا مولویوں کے آگے آئے چکر میں، ہمارے نزدیک آپ کو سمجھانا آسان نہیں ہے، آپ اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو تو یہ لوگ تمہارے کو تنگ کریں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، اذیتیں دیں گے، پھر ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ جانے آپ کا کام جانو۔ اس کے بعد ان لوگوں کا، ہمارے خاندان والوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا یہ ذہن بن گیا کہ اس کے اوپر جادو ہے، اور جادو یہ جب ختم ہوگا جب یہ پہلے جیسا ہو جائے گا، جب تک نہیں ہوتا، ہماری بات نہیں مانتا، پوجا پاٹ نہیں کرتا، اس کا جادو قائم ہے۔ تو 300 سے زیادہ جادوگروں کے پاس جانا پڑا، اور وہ جادوگر اکثر آپ جعلی کے علم میں ہوگا، وہ عامل جعلی جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں جانتے ہیں، بڑی ہوشیاری کی باتیں جانتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں آدمی کے دل کو لگ جائے، ہاں آپ سے بہت وہ کرتے ہیں ہوشیاری کے ساتھ، اور لوگوں سے پیسہ نکالتے ہیں۔ تو اس میں ایسے بھی جادوگر سے واسطہ پڑا جنہوں نے آگ سے جلایا جسم کو، اذیتیں دی، تشدد کیے، تکلیفیں دی، بہت سارے مسائل، جیسے جیسے ان کی تکالیف سامنے آتی گئی، اسلام اور ایمان پہ ہماری مضبوطی ہوتی گئی۔ جب میری رغبت ہوئی اسلام کی طرف، اس دن سے اسلام کا اعلان کرنے والے دن تک کوئی ایسا دن نہیں جس میں ہمارے ہندو برادری، ہمارے پنڈت، ہمارے مہاراج، برہمن، جو مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے مذہب کی حقانیت سمجھائیں یا اسلام کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دے سکیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسلام کو تو وہ جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کا سچا مذہب ہے، اور قرآن پاک سلامت ہے تو اسلام سلامت ہے۔ اسلام جو ہے وہ قرآن کے صدقے سے اپنے اسی جوانی میں صحیح سلامت اور زندہ اور موجود ہے، اللہ کے کلام کے برکت سے۔ تو الحمدللہ میں نے یہ دیکھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ بھائی کیوں ذلیل ہو جائیں گے؟ بولے بھیک مانگو گے۔ بھائی کیوں بھیک مانگیں گے؟ اب جب ہندو ہوتے ہوئے ہم کوئی روزی رزق کر سکتے ہیں، دکان چلا سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، کوئی ہنر کر سکتے ہیں، کوئی نوکری کر سکتے ہیں، تو کیا کلمہ پڑھنے سے فالج ہو جائے گا؟ ہاتھ پیر سلف ہو جائیں گے، دماغ ختم ہو جائے گا، اندھے ہو جائیں گے، گونگے بہرے ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ بلکہ ہم ابھی جو محنت کر رہے ہیں، جب ہم ایمان پہ آئیں گے، اسلام کے دولت پہ آئیں گے، کلمے پہ آئیں گے، اچھائی پہ آئیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم حلال کمائیں، اور حلال میں برکت ہوتی ہے۔ حلال کے روزی سے انسان کے مسائل آسان ہوتے ہیں، اور حرام کے روزی سے مسائل بڑھتے ہیں، پیسے زیادہ آتے ہیں لیکن پھر مسائل اس سے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں، جو اس وجہ سے انسان کی زندگی دن بدن دلدل میں پھنستی جاتی ہے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ یار تم دیکھو، یہاں تمہیں 14 سال کی عمر میں خوبصورت اپنے پسند کی بیوی مل گئی ہے، مسلمان ہو جاؤ گے تو کوئی رشتہ نہیں دے گا، تم در بدر ہو جاؤ گے، تنہائی کی زندگی گزارو گے۔ میں نے بولا آپ کو میں سینکڑوں ہندو دکھا سکتا ہوں جو بیٹھے بیٹھے مر گئے، شادی نہیں ہوئی، تو کیا وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو رشتہ نہیں ملا؟ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہوا ہے، اس کا رشتہ نہیں ہوا ہے، اس نے اپنی زندگی اچھائی پہ نہیں لائی، تو ظاہر اپنے بچی کا کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ وہ پاگل کسی رولو ایڑے گھڑے کو دے ہوئے نہیں دیں گے نا۔ تو اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد اچھی زندگی گزارے گا، علم پڑھے گا، روزگار کرے گا، عزت کی زندگی گزارے گا، تو لوگ تو اچھے آدمی کو رشتہ دینے کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں نے بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمان ہونے سے میرا رشتہ نہیں ہوگا یا روزگار، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ میری عزت کو خراب کرو گے۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اور اسلام لانے سے اللہ مجھے اور ڈبل عزت دے گا۔
الحمدللہ اللہ نے مجھے جو ابھی عزت دی ہے اس سماجی خدمت کے بنیاد پر اور اسلام لانے کے بعد مسلمان بھائیوں کے دل میں جو میں نے عزت پائی ہے، جو محبت پائی ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہوں میں۔ اللہ نے مجھے گھر بیٹھے جو 7 10 لاکھ 15 لاکھ میں نوکری نہیں ملتی ہے، وہ بغیر کسی ایک پیسہ دیے ہوئے گھر بیٹھے مجھے عربی ٹیچر کے حیثیت سے 19ویں گریڈ میں نوکری تھی میری الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت عزت دی۔ ہزاروں میرے شاگرد ہیں، آج ان شاگردوں میں میرے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ سندھ کے جس شہر میں جاتے ہیں، کسی دکان کے سامنے گزرتے ہیں تو کوئی بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس جب وہ پڑھا تھا تو معصوم تھا، ابھی ماشاءاللہ جوان ہے، تو وہ جھک کے ملتا ہے، ہم منع کرتے ہیں بھائی جھکو نہیں، بولا نہیں آپ ہمارے استاد ہیں، ہم نے آپ سے سر پڑھا ہے اور ہمارے لیے ایک عظمت ہے کہ آپ ہمارے اس شہر میں آئے ہو، میں یہاں کاروبار کرتا ہوں، میں آپ کا اسٹوڈنٹس ہوں، میرے لیے اعزاز ہے، آپ چلیں بیٹھیں چائے پئیں۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عزت جو ہے نا وہ کردار سے ہے، عمل سے ہے، اور دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے سوال و جواب تھے کہ مسلمان ہونے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نہیں کہ بھئی اسلام خراب ہے، اس کی یہ خرابیاں ہیں، یا پھر ہندو مذہب کی یہ سچائیاں، یہ باتیں ہیں، وہ بات کچھ بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں۔ بس وہ ایک ہی بات تھی کہ اگر اسلام کی حقانیت بولو تو بھی وہ ان کے پاس مار تھی، اور اگر ہندو مذہب کی کوئی کمی بولو تو بھی ڈنڈا ہاتھ میں ہے کہ بھائی مار دیں گے، خاموش رہو۔ بس یہی ہے نا، جب دلیل ختم ہو جاتی تو پھر الزامات اور یہ جو جنگیں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اسلام کے طرف لانے والے مسلمان کم، ہمارے غیر مسلم زیادہ تھے، جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے ہماری اسلامی جذبے میں کمی ہونے کے بجائے ترقی ہوتی گئی۔ ان کی ہر ہلچل، ہر تحرک، ہر کوشش، ہر محنت ہمیں اسلام کے طرف مضبوط کرتی گئی۔ ان کا جو رویہ تھا، جو سوچ تھی، جو انداز تھا اذیتیں دینے کا، تکلیفیں دینے کا، جادو نکلوانے کا، وہ بڑا وہ عجیب غریب۔ اب جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ جادوگر اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا بد کردار ہیں، عورتوں کے ساتھ میل جول ہے، منشیات فروشی ہے، وہ اتنے بد کردار، اپنے بڑے بڑے اپنے آپ کو بابا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے چوڑے کنٹھے اور یہ وہ تسبیحاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پہلے نمبر کے مطلب بدماش قسم کے، بد کردار قسم کے وہ بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں پڑھ رہے ہیں، ان کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی باتیں بھی عجیب غریب کہ ہاں جادو ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ایک جادوگر نے مجھے سلایا، چاروں طرف سے آگ جلائی، چاروں طرف سے آگ جلائی۔ اب جون یا جولائی کا مہینہ تھا، پہلے سے ہی آگ تھی قدرتی طور پر زمین پہ، اور پھر جو چاروں طرف آگ جلائی تو پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، اتنی بے چینی پھیلی۔ تو مجھے میرے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے جسم سے جادو نکل رہا ہے، اس کے جسم کے جادو کو میں جلا رہا ہوں۔ اب یہ ساری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، ہمارے سائنس میں دکھاتے ہیں، لکڑی سے آگ نکل آتی ہے، پانی نکل آتا ہے، اس طرح کے وہ سارے شعبے بازیاں ہیں اور اٹکل بازیاں ہیں جس سے لوگوں کو سادہ سود، لوگوں کو بیوقوف بناتے۔ وہ میرے والد صاحب، ایک زمین ہماری ہوٹل تھی رشتہ دار کی کراچی میں، اس کے نیچے تہہ خانہ بنا ہوا، اب تہہ خانے میں ہم سوئے ہوئے ہیں، والد صاحب نے اندر سے دروازہ دیا ہوا ہے، کنڈی دی ہوئی ہے، اس میں تالا لگایا ہوا، تالے کی چابی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، پھر بھی ساری رات جاگ رہے ہیں، سکون نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی۔ میں نے بولا بابا میرے کو تو زخم جو ہیں وہ سوج گئے ہیں، آگ سے جلایا ہے، مجھے اس لیے نیند نہیں آ رہی، آپ تو سکون سے سو جائیں، آپ نے مجھے تہہ خانہ میں رکھا ہے، تالا لگایا ہے، چابی اپنے پاس رکھی ہے۔ بولا بیٹا مجھے سب پتہ ہے، تیرے کو ایسے جادو سکھائے ہیں کہ یہ تالے والے سب ٹوٹ جائیں گے، ایسے علم سکھائے ہیں تیرے کو کہ تو بھاگ جائے گا۔ میں نے بولا پھر اس علم میں طاقت ہے؟ بولا ہاں علم میں، ہر علم میں طاقت ہوتی ہے، اور اس علم میں بھی طاقت ہے جو تو نے سیکھا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، تو یہ تالے والے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے۔ اور پھر 84 میں
انہوں نے ایک پلان بنایا کہ بھائی یہ بالکل بے قابو ہو گیا، اس کے پیچھے جتنے بھی ہم نے کوششیں کی ہیں اس کو اسلام سے ہٹانے کے لیے اور اپنے مذہب پہ لانے، ذہن بنانے کے لیے، وہ سب بیکار گئی ہیں۔ کوئی جادو نہیں چلتا ہے، کوئی بس نہیں چلتا ہے، تمام تر کوششیں ناکام ہوئی ہیں، ساری محنتیں۔ اب کیا کریں؟ تو پلان بنایا کہ اس سے اقرار کراؤ اسلام کا اور پھر سخت اذیتیں دو، یا تو توبہ طائب ہو جائے یا ان اذیتوں میں مر جائے، والدین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو والد صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ میں اپنے دھرم کے لاج پہ، عزت پہ اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، لیکن والدہ کے ممتا پہ قربان جائیں کہ اس نے وہ کتاب پھاڑ کے پھینک دیا ظاہر سی کہ میں تو کبھی بھی یہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ میرے بچے کو مار دو۔ ادھر ادھر کر دیں۔ باقی مذہب سے جتنا سمجھانا چاہتے ہو سمجھاؤ۔ بہرحال پھر مجھے وہاں ٹھٹا ڈسٹرکٹ میں لے گئے، وہاں قید کر کے رکھا۔ صبح وہ بجن ہم سے کھلواتے، میٹھا شربت بانٹتے، پھر سارے دکانوں پہ پھیل جاتے۔ وہاں میں ایک بلڈنگ میں قریب کی مسجد کے اسپیکر سے آواز آتا تھا جس سے میں اسلام کی باتیں سیکھتا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے اخبار بھی الاؤ نہیں کیا تھا کہ اس میں سے بھی کوئی بات، ایک آیت کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ ہاں، ٹی وی دیکھنا بھی الاؤ نہیں تھا کہ اس میں بھی کہیں کبھی سے، اذان ہاں، کوئی اسلام کی بات آ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو وہ بڑا سختی کا ماحول تھا۔ اس میں مسجد کے اسپیکر کی باتیں سنتا تھا، ساری احادیث، قرآن شریف، نعتیں، حمد وغیرہ سب سن کے اللہ نے بڑا ایک بندوبست دیا۔ وہاں پہ مصری شاہ کی کوئی درگاہ تھی، اس میں اسپیکر لگا ہوا تھا، وہاں سے باتیں آتی تھی، وہ سنتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ رمضان قریب آیا تو میں نے، وہاں چچا تھا میرا، ان سے عرض کیا کہ مجھے روزے رکھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے بولا یار ہمارا روزہ تو نہیں ہے، ہم تو ورت رکھتے ہیں۔ ورت میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات کو کھانا ہے، ہاں پھر دوسرے دن دوپہر کو سورج کو کھلانا ہے، ہاں، یعنی فروٹ سورج کو دکھا کے خود کھا جانا، اور پھر دوسرے آدھی رات کو کھانا ہے۔ یہ سال میں 1-2 ورت ہوتے ہیں، باقی جو ورت گیاس ہوتی ہیں اس میں صرف اناج نہیں کھانا ہے، صحیح۔ باقی جو کھانا ہے نا وہ دوسرے دنوں سے ڈبل کھاتے ہیں۔ فروٹ وغیرہ یا بولا وہ کھا لو، خشک میوہ ہے اور تازہ میوہ ہے، بہت کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، آگ پہ پکا ہوا اناج نہیں کھانا ہے۔ بہت عزتیں، منتیں، سماجتیں کرنے کے بعد انہوں نے بولا یار آپ سر کھا گئے ہیں، چلو روزہ رکھو۔ روزے میں تھا میں، 7واں روزہ میرا گزرا تو ایک بڑا پنڈت کوئی دور سے آیا، اس نے بولا یار مسلمان ہونے کے کوئی سینگ تو نہیں نکلتے ہیں؟ وہ روزہ نماز کو ہی مسلمانی کہتے ہیں، روزہ تم اجازت دے رہے ہو، نماز یہ چھپ کے پڑھتا ہوگا، باقی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، اذیتیں دے رہے ہو، لاکھوں روپے خرچے کر رہے ہو، علم پڑھا رہے ہو، جادو لگا رہے ہو، یہ تو آپ عجیب آپ کا طریقہ ہے۔ اس نے بولا جب روزہ یہ رکھتا ہے تو نماز تو یقیناً یہ پڑھتا ہوگا۔ اور اس وقت اتنی سختی تھی کہ نماز ہم جو ہے نا واش روم میں اپنی قمیص اتار کے فرش پہ اس پہ نماز پڑھتے تھے، باہر پہرا اتنا سخت تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اس میں پھر انہوں نے سختی کی تو بولا سحری بند ہے تمہاری، بورچی کو کہہ دیا کہ سحری نہیں دینا ہے۔ تو ہم عشاء کے افطاری کے کھانے سے تھوڑا چھپا کے رکھ لیتے تھے، کیونکہ میں نے اسپیکر سے سن رکھا تھا کہ سحری کرنا سنت ہے۔ پھر انہوں نے وہ بھی پکڑ لیا، 8 چھپا کے رکھتے ہیں، 8 روزے پہلے ہو گئے، 7 روزے چھپے ہوئے روٹی سے ہو گئے، 15 روزے کے بعد انہوں نے سختی کر دی، تلاشی لے لی، کچھ نہیں چھوڑا۔ تو سحری کے ٹائم پہ میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ میرے مالک تو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، میرے لیے سحری کا بندوبست کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ تو ایک روٹی اس کھڑکی میں سے گری میرے جھولی میں، ایسی لذیذ روٹی، نہ اس سے بھوک لگے، نہ اس سے کوئی تکلیف ہو، نہ کھانے کی محسوس ہو بھوک، نہ کچھ، اور لذیذ بھی بہت منفرد قسم کی روٹی، اور روزانہ وہ آنا شروع ہو گئی۔ اتنا تو ذہن میں تھا کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے، لیکن یہ تھا کہ جو اللہ کا نمائندہ اس روٹی کو لانے والا ہے، اگر اس سے کوئی دوستی بن جائے، اسباب کون اس سے کوئی مشورہ کریں کہ بھائی اس مصیبت سے کیسے نجات ہو، کوئی راستہ دکھاؤ، کوئی آسانی بتاؤ۔ تو میری نظر پڑی اس پہ، جب کھڑا ہو گیا میں، روٹی گرتے ہی تو ایک چھوٹے سے قد کا بڑا
خوبصورت قسم کا نوجوان تھا، نظر پڑتے ہی گم ہو گیا اور اس کے بعد وہ روٹی آنا بند ہو گئی۔ پھر رمضان کے آخری دن تھے، ان کے بھی یہ علم میں تھا، کیونکہ ہم مسلمان ہندو ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی باتیں تو سنتے رہتے ہیں نا۔ رمضان کے آخری دن بہت ہی مبارک دعا کے قبولیت کے دن ہے، تو انہوں نے انجیکشن لگا کے مجھے بے ہوش کر دیا۔ روزانہ ایک انجیکشن لگاتے تھے، 24 گھنٹے بے ہوش پڑے رہتے تھے، کبھی تھوڑا ہوش آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ پتہ نہیں رہتا تھا۔ اس حالت میں اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں نے روزے اطہر کی زیارت کی، دیکھا کہ روزے کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرامی ہیں، پھر دیکھا کہ آپ نے ایک شفقت کی نگاہ اٹھائی ہے، تو میں نے ایک دم گزارش کی کہ میرے رسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر میرے حق میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیں کہ مجھے اس مشکلات سے نجات ہو جائے، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے میرے حق میں ہاتھ بھی اٹھائے ہیں۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آج میرے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے کامیابی سے نہیں روک سکتی، اور میرا یقیناً اب کامیابی کا راستہ کھل گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اپنے بالکل پختہ ایمان کے ساتھ کہ اس دن سے لے کے آج تک میری زندگی میں جو بھی کامیابیاں آ رہی ہیں، الحمدللہ میری شادی 20 سپٹمبر 1998 میں ہوئی، میرے اللہ نے 5 بچے دیے، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ مجھے استاد کی حیثیت سے 26 سال بچوں کی پڑھانے کی خدمت کا موقع ملا، جو مسجد کے امامت، خطابات، درس تدریس، سماجی خدمات اور یہ عزت، یہ سلسلے، سب چیزیں جو میری کامیابی ہیں۔ 26 میرے سعودیہ کے سفر ہوئے ہیں، 2 حج ہوئے ہیں، 24 عمرے ہوئے ہیں، جتنی بھی زندگی میں کامیابیاں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، سب کچھ ملا ہے، وہ اس دعا کی برکت ہے جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ میرے حق میں اٹھے تھے۔ بہرحال یہ ساری چیزوں کے بعد وہاں سے اللہ نے ایک راستہ کھول دیا، کیونکہ میرے حق میں دعا تو قبول ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کے کراچی آیا، وہاں جان پہچان کاروبار کیا تھا۔ بہت سارے مسلمانوں نے تو مجھے ہاتھ جوڑے کہ ہمارے آپ کے والدین سے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا اتنا ایمان ہے کہ ہم پکڑ کے آپ کو ان کے حوالے بھی نہیں کریں گے، آپ کو راستہ بتاتے ہیں، وہاں جاؤ، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ پھر ایک جمیل بھائی، اللہ ان کو عزت دے، برکت دے، زندگی دے، صحت دے، ہمارا پہلا جو اسلام کا ساتھ جانے والا بندہ، تو اس نے مجھے مدرسے میں پہنچایا۔ ان کا مفتی صاحب سے تعلق تھا، مفتی حبیب اللہ صاحب، جو خود بھی نیو مسلم تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا الحمدللہ، اور اس کے بعد ہم سکھر آئے، وہاں عالم کا کورس کیا، الحمدللہ دین کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ہم اپنے علاقے میں دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ ایک فطری بات بھی ہے کہ اپنی مٹی سے، جنم بھومی سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ہم واپس لوٹے آئے اپنے علاقے میں، وہاں خدمت کی، وہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، رفاعی کام ہیں، الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں۔ پھر ہم جو ہے وہ 2018 میں یہاں جام شوروں میں شفٹ ہوئے ہیں کہ یہ مرکزی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر ہم اپنے علاقے کی بھی خدمت کریں گے، سندھ کے اور اضلاع میں بھی خدمت کر سکیں گے۔ ہمارے اس رفاعی کام کے سلسلے میں اور رفعت آئے گی۔ آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ سر آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، میں یہ کوسچنس لے کے آیا تھا، لیکن آپ نے بتانا شروع کیا تو مجھے خاموشی رہنا پڑا، اور پوری سٹوری آپ نے بتا دی۔ لیکن ابھی کا جو سسٹم ہے، اب فیملی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، تو وہی فیملی ہے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی یا دوسری؟ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ نے وہ وہیں پر رہی۔ ظاہر ہے جب مسلمان نہیں ہوتی ہے تو علیحدہ ہی ہونا پڑتا ہے، تو وہ وہیں پر رہی۔ پھر میں جب اسلام میں آیا تھا، میری 17 سال عمر تھی، پھر ہم نے 10 سال علم دین پڑھا، اور 1998 میں میری شادی ہوئی، وہ بھی اللہ کی مرضی اتنا زبردست طریقے سے
میرے سسرال مکۃ المکرمہ میں اچھا ماشاء مقیم ہیں تو پاکستانی لاشاری بلوچ قبیلے سے تعلق ہے ان کا، لیکن وہ 50-60 سال پہلے وہاں سیٹل تو وہ ہوئے ہیں۔ پہلے آپ کو جانتے تھے؟ نہیں، ان کو یہ بھی ایک قدرت نے ذریعہ بنایا، میرے جو ہم زلف ہیں ایک، ان کے بھائی کی سروس تھی تھانہ بولا خان ٹیلی کمیونیکیشن میں، اچھا اس کے وجہ سے پھر اس میرے ہم زلف کے بھائی کی نوکری کی وجہ سے اس نے بھی اپنے بچوں کو وہاں شفٹ کیا، تو میرے سسر جو ہے وہ اپنے بیٹی کے پاس آتے جاتے تھے سعودیہ سے، سال 2-4 سال میں چکر لگانے، تو وہ نیک نمازی تھے، بہت متقی پرہیزگار اللہ والے تھے، وہ میرے پاس نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے ہم بھی سعودیہ سے آنے والا مہمان سمجھ کے ان کی عزت کرتے تھے، اس طرح ان سے ایک تعلق جڑ گیا، پھر اللہ نے راستے کھول دیے، اللہ تو نے کس طرح سبب بنایا اور پھر شادی ہوگی۔ شادی ہو گئی۔ اچھا الحمدللہ۔ ابھی آپ کے بیٹے حافظ قرآن میرے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، اچھا بڑا والا عباس نام ہے، حافظ عباس شیخ، وہ یونیورسٹی میں 3رے سال میں ہے، بیچلر میں بی ایس سی کر رہا ہے اپنا کون سے اکنامکس میں، اور دوسرا بیٹا میرا انٹر میں ہے تو الحمدللہ۔ مطلب آپ جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس اور توازن کے ساتھ ہی چلا، ضروری یہی ہے، ہاں ایک طرف ہونا، دنیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ہاں ایک بہت اچھی بات اس پہ کسی بزرگ نے کہی ہے جی جی کہ ہمارے شاہ بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ مکھے منہ پرن بدھی و دوبار میں ابھا این چون متاں پاندھ پسائیں، میرے دوست نے مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں پھینکا ہے اور مجھے حکم یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھگونے سے بچانا ہے، کیسے ہوگا؟ پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ آپ جو ہے نا دین کے کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی معرفت کو سنبھالو، حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنبھالو اور اللہ کی معرفت کو سنبھالو تو آپ بھگنے سے محفوظ رہو گے۔ تو الحمدللہ یہ دین جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، دنیا کو دل میں بھی نہیں لینا ہے، دنیا کے ساتھ رہنا ہے اور دین کے کشتی میں بیٹھنا ہے تاکہ بھگنے سے بھی بچے رہیں اور دنیا کو ساتھ میں چلانا ہے، کیونکہ انسان اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات کی کتنی عزت ہے، جب دنیا میں عملی طور پر کودے گا، چلے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا حسن سلوک کرنے والا ہے، کتنا ایماندار ہے، کتنا اخلاق والا ہے، کتنا کردار ہے۔ اگر وہ دنیا کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہوگا تو اس کی کردار کمرے میں بیٹھ کے آزمائش نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے اسلام نے، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترکت دنیا کا تصور نہیں ہے، دنیا کے ساتھ رہو لیکن دنیا کو دل میں نہیں لیا ہو، اور دنیا میں چلو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو، اصول کے ساتھ چلو، قرآن کے دین کے احکام کے ساتھ چلو، ایمانداری کے ساتھ چلو اور کردار کے ساتھ چلو تاکہ دوسرے کے لیے آپ مثال بن جائیں، کیونکہ تبلیغ جو ہے نا وہ زبان سے اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے جتنی کردار سے مؤثر ہوتی ہے۔ عملی طور پر جب انسان کے سامنے آتا ہے، اچھائیاں دوسرے پر اثر چھوڑتی ہیں، تو یہ بہترین راستہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے اور دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیوے اور دنیا میں اپنے دین کا طریقہ اختیار کر کے دوسروں کے لیے ایک مثال بنے۔ سر آپ نے ایک بک بھی لکھی جس کا ٹائٹل آپ نے دیا ہے کہ چوتھرام سے لے کر شیخ عبداللہ کا سفر، تو یہ کیسے آپ کو سوچ آئی؟ کیونکہ اس میں کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوان یا جو بھی ہمارے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں؟ بھائی یہ اس لیے کہ دیکھو یہ ایک بڑا داستان ہے، ابھی جو آپ کو سنایا وہ بھی سمجھو کہ سمندر میں خطرہ ہے، اتنا بڑا سفر ہے، اس کی شارٹ کٹ میں سمیٹنا ہے، اس طرح یہ سمجھو 3 سال کا ایک سفر ہے، 3 سال میں بیان ہوگا، وہ 3 گھنٹے بھی نہیں بلکہ سمجھو 1 گھنٹے میں، شاید 1 گھنٹے میں بیان ہوا ہو، تو یہ مطلب سب کے سامنے کرنے کے بجائے ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو ہم ایک کتابی شکل دیں، لیکن خود جو ہماری سماجی لائف ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں تھا،
ہم نے انٹرویوز دیے بہت کتابوں میں، انگریزی، اردو، سندھی کتابوں میں وہ چھپے بھی اور ماشاءاللہ وہ لوگوں تک پہنچے بھی، لیکن کتاب میں خود نہیں لکھ سکا اس موضوع پہ۔ میں نے ایک دوست ہمارے شاعر تھے قمر کوہستانی صاحب، اس کے شاعری کے مجموعے کو مرتب کیا محبتوں اور مرکوں کے نام سے، وہ کتاب چھپی، بکی ماشاءاللہ، تو اور آپ نے کتابیں دوسری کتابیں چھپوائی۔ بھی- یہ جو ہماری کتاب ہے چوئت رام سے شیخ عبداللہ، یہ ہمارے دوست ہیں مشتاق پٹھان، اچھا، ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے میرا انٹرویو کیا جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں، جی جی، وہ 17 گھنٹے کا انٹرویو تھا۔ اچھا، اس انٹرویو سے اس نے ماخذ کر کے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اب یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ 1 مہینہ پورا نہیں لگا 1000 کاپیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر اس کا ترجمہ ایک ساتھی نے کہ کہا کہ اس کو انگریزی میں چھاپیں، تو انگریزی میں ترجمہ ہو گیا ہے اور وہ چھپائی کے مرحلے میں ہے۔ اچھا، چند دنوں میں وہ چھپ کے میدان میں آئے گا، تو اردو ترجمہ بھی شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ آئے گا، پھر سندھی کا دوسرا ایڈیشن آئے گا، یعنی اسی کا دوسرا ایڈیشن آئے گا۔ ہاں پھر اسلام وہ ہے اسلام قبول کرنے تک، ہاں، پھر اسلام قبول کرنے سے آج تک کی زندگی پہ وہ میں خود لکھ رہا ہوں۔ اچھا وہ ہمارے دوسرا یعنی ایڈیشن ہوگا، دوسرا حصہ ہوگا کتاب کا۔ اچھا، آپ ادبی لحاظ سے یہ پہلے تھے یا اسلام کے بعد ہوئے ہیں لٹریچر میں دلچسپی؟ آپ کی یہ لائبریری میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ سے ذکر کیا کہ میری اس ٹائم 14 سال عمر تھی جب اسلام قبول کیا، اور ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں ہمارا جنم ہوا جہاں مسجدی ہفتے میں ایک دن کھلتی ہو تو وہاں کیا ادب ہوگا، کیا علم ہوگا۔ جہاں کا اسکول جو ہے وہ ویران اور کوئی علم کا سلسلہ ہی نہیں، جہاں پر ایک وڈیرہ شاہی کا راج ہو، وہاں پر کیا علم ہو، کیا ادب ہو۔ جہالت یہ ہماری اسلامی زندگی جو ہے اس میں الحمدللہ ہمیں ایسے ساتھی ملے، ایسے بزرگ ملے، ایسے ادیب ملے، ایسے عالم ملے۔ ہمارے سندھ کے بہت بڑے جید جو لیکھک تھے، یعنی لکھاری تھے، بہت بڑے اہل قلم تھے، ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب، اس سے میری بہت اچھی، میرے اوپر وہ شفیق تھے، مہربان تھے، بلا خان میں میرے گھر پہ تشریف لاتے تھے، میرے بہت سارے پروگراموں کے وہ چیف گیسٹ بنے ہیں۔ پروفیسر سید قلندر شاہ لکھیاری صاحب سے میں تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہر مہینے میں ایک رات ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ ہمارے 20-25 دوستوں کا ایک گروپ تھا، نمبر وائز ایک کے پاس ہر مہینے میں نمبر آتا تھا، وہاں جمع ہونا ہے، پوری رات ایک ساتھ گزارنی ہے، کچہریاں کرنی ہے، علم ادب کی باتیں سننی سمجھنی ہے۔ اس طرح ایک ہمارا سلسلہ رہا ہے۔ ابراہیم جویو صاحب ہمارے سندھ کے بہت بڑے اسکالر تھے، ان سے میری نیازمندی رہی۔ بہت سارے اس طرح ہمارے جو اہل علم اہل قلم دوست ہیں، تاج جویو صاحب سے میری دوستی ہے، ناز سیتو صاحب ہمارے جرنلسٹ کے دنیا میں بہت بڑا نام ہے اور میرا بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ نیاز پمر صاحب ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان سے نیاز مندی ہے، کاوش کے ایڈیٹر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبد المجید چانڈیو صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، ان سے ہم ملتے جلتے ہیں۔ نصیر مرزا صاحب سے ہماری بڑی دوستی ہے۔ اس طرح اہل علم سے ایک سلسلہ ہے مستقل، اور علماء کرام ہمارے بہت بڑے بزرگ اکابرین جو ہیں، ہمارے استاد قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، بڑے بزرگ تھے، ان کی بہت خدمات ہیں ماشاءاللہ۔ سکھر سے ان کا تعلق تھا، اور خیرپور میرس ان کا آبائی گاؤں ڈسٹرکٹ تھا، لیکن سکھر میں ان کا مدرسہ ماشاءاللہ جہاں میں نے علم حاصل کیا، وہاں تمام سکھر ڈویژن کے تمام اکابرین اور علماء کا آنا جانا، ان سے میل ملاقات، دوستیاں، بڑے بڑے اہل علم لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا رہا۔ پھر میں نے کچھ عرصہ اسلامی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اسلام آباد میں، تو وہاں بھی ماشاءاللہ بہت بڑے اہل علم لوگ ہمارے اساتذہ میں سے تھے، اور پھر وہاں پروگرامات بھی ہوتے تھے بہت، جس میں اسلام آباد بلکہ پنجاب کے تمام اکابرین اور علماء وقفے سے ان کے لیکچرز ہوتے تھے، ہماری تربیت کے لیے وہ تشریف لاتے تھے۔ تو الحمدللہ اس طرح یہ سلسلہ ہے۔ یہ میری
لائبریری بہت چھوٹی ہے, ایک حصہ ہے سمجھو. نہیں آج کل کے دور کے حساب سے بہت بڑی ہے. نہیں, اس سے 4 گنا زیادہ کتابیں میرے پاس, جو وہاں گاؤں میں ہیں. یہاں اتنی جگہ نہیں ہے, اس لیے یہاں منتخب کتابیں لے آئے ہیں. باقی سارے گاؤں میں ہیں, رسالے ہیں طرح طرح کے, ماہوار, سیمائی, ہفتہ وار, 15 وار میگزینس جو ہیں وہ ہزاروں کے تعداد میں. اخبارات ہیں 84 سے لے کے اب تک کی اخبارات ہیں, سارے وہاں گاؤں میں کمرے بھرے ہوئے ہیں. ہمارا خزانہ بھی یہ ہے, ہماری دولت بھی یہ ہے, اور ہماری ملکیت بھی یہ ہے. سر ہمارے ہاں اکثر جو بھی کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو کنورٹ کہتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریورٹ کہتے ہیں, کیونکہ وہ بیک ٹو انسانی جو فطرت ہے اس کی طرف وہ چلا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ, یہ تو ایک حقیقی بات ہے کہ ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اس کو مذہب دوسرا جو ہے وہ سمجھاتے ہیں یا اس پہ جو بھی ملا ہمیں. باقی یہ تو بات صحیح ہے, لیکن ابھی اتنی وسیع سمجھ نہیں ہے. اب مسلمان ہونے والے کو یہی کہتے ہیں کہ بابا نو مسلمان تھیا ہے, کنورٹ ہوا ہے. آپ کا نام عبداللہ, یہ کس نے تجویز کیا, آپ نے خود کیا؟ جس شخصیت نے مجھے کلمہ پڑھایا جی جی, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا نام رکھیں, آپ کی کوئی چوائس ہے؟ میں نے بولا آپ بتائیں, اس لیے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کلمہ پڑھنے. تو اس نے بولا کہ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نام محبوب تھے, عبداللہ اور عبد الرحمن. میں نے بولا جب اس ہستی کو محبوب جو ہے وہ ہمیں محبوب ہے. اسلام قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز ہمارے نبی کو محبوب ہے ہم اس کو محبوب رکھیں گے, جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے. تو عبد الرحمن ہمارے کوہستان میں, ہمارے تھانہ بلا خان میں پہلے سے ایک نیو مسلم تھا. اچھا, اس لیے میں نے بولا جب وہ عبد الرحمن ہے تو ہم عبداللہ کر دیتے ہیں. ویسے عبداللہ بہت اچھا نام ہے. الحمدللہ. سر ابھی آپ کا فیملی جو پیچھے والی ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, جاتے ہیں؟ الحمدللہ پہلے سے زیادہ. اچھا, ہاں, مجھے بالکل عزت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں پہلے سے زیادہ. اچھا, تہوار وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے مسلم کا الگ عیدیں ہوتی ہیں اور جو ہندوؤں کا الگ سے تہوار ہوتے ہیں, تو ان میں آنا جانا اور اس طرح سیلیبریشن کا کوئی ہوتا ہے؟ وہی ہے, دیکھو آج کل کی وہ زمانے کی جو مجبوری ہے, ٹائم نہیں ہے, اس وجہ سے تہواریں بھی ابھی تو ہم چلتے پھرتے کر لیتے ہیں. وہ پہلے کی طرح کے اہتمام نہیں ہے, لیکن البتہ ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں. اگر علاقے میں جانا ہوتا ہے تو مبارکباد بھی کہنے جاتے ہیں. ان کی دیوالی ہو یا ہماری عید ہو تو ہمیں وہ مبارک دیتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی ایک تنظیم ہے عباس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جامشورو, یہ اس کا بنیاد آپ نے خود رکھا یا پہلے سے تھی آپ نے؟ پہلے سے نہیں تھی, ہم نے ہی بنیاد رکھا ہے اس کا 88 میں. جب میں مدرسہ پڑھ کے اپنے گاؤں میں آیا تو وہاں کی جو حالات دیکھی, لوگوں سے گاؤں میں جا کے نماز کے لیے کہتے تھے تو وہ بیچارے کہتے تھے صحیح آپ ہمیں نماز کا بولتے ہو, ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, نہائیں کہاں سے, وضو کیسے کریں, مسجد نہیں ہے جہاں نماز پڑھیں, تو ہمارے کو پانی کے بورنگ لگا کے دو پھر ہم نماز پڑھیں گے, مسجدیں بنا کے دو. اس طرح کرتے کراتے ہم نے بورنگیں لگوائی سینکڑوں کے تعداد میں, مسجدیں بنائی وہ بھی سینکڑوں کے تعداد میں. الحمدللہ پھر ان کے غربت کو دیکھتے ہوئے لاکھوں کے تعداد میں ان کو راشن دیے, لاکھوں کی تعداد میں کپڑے دیے, ان کو مدرسے بنا کے دیے, وہاں قرآن پڑھانے کے ٹیچر مقرر کر کے دیے, اسکول بنائے. اس طرح بہت ساری چیزیں جو اللہ نے توفیق دی ہے. الحمدللہ غریب بچیوں کی شادیاں کرائی ہزاروں کے تعداد میں. الحمدللہ اسی طرح ختنے کرائے غریب بچوں کے, مستحق بچوں کے, وہ بھی ہزاروں کے تعداد میں. الحمدللہ جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں. اچھا, جو عام جو ہماری پبلک ہے آپ کی اس کنٹریبیوشن کرنا چاہے تو وہ کون سے پلیٹ فارم ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ کا کوئی ویب سائٹ وغیرہ یا کوئی پیج وغیرہ کیسے اپروچ کریں؟ پیج تو ہے ہمارا عباس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام, فیس بک پہ پیج ہے, اور شیخ عبداللہ کوہستانی کے نام سے میری آئی ڈی ہے, اور موبائل نمبر بھی ہے 0300 234 63 54 54. یہ ہمارا موبائل نمبر ہے. 0300
234634 یہ نمبر ہے. تو جو بھی فلاحی کام کرنا چاہے کنٹریبیوشن تو وہ اس نمبر پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے کو سمجھ میں آئے گا. جی جی تو انشاءاللہ ہم اس کے خواہش کے مطابق سمجھداری اور تجربے کے مطابق ایمانداری سے انشاءاللہ اس کی خدمت کریں گے. نہیں، خدمت کا بھی تو ایک تو آپ کر رہے ہیں نا. جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی ایسی آتھینٹک آرگنائزیشن میں پیسے وغیرہ بھی ظاہر سی باتیں دے تو وہ وہاں جائے جہاں پر پہنچنا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. وہ بھلے شروعات تھوڑے سے پیمانے پہ کریں، پھر تجربات دیکھیں. اگر ہم اس کے اعتماد پہ پورا اتریں تو پھر آگے ہمارے ساتھ چلیں. ہم عید کے دنوں میں قربانیاں کرتے ہیں، رمضان کے عیدوں میں غریبوں میں کپڑا بانٹتے ہیں. اسی طرح راشن بانٹتے ہیں رمضان میں، ختنے کی کیمپیں لگاتے ہیں، اجتماعی شادیوں کے سال میں 2-3 پروگرام کرواتے ہیں. غریب بچیوں کو جہیز دینا ہوتا ہے، بورنگ لگواتے ہیں، مساجد تعمیر کراتے ہیں. ابھی بھی ایک مسجد کا کام ہمارا چل رہا ہے گاؤں میں. اچھا، مساجد تعمیر کراتے ہیں. اسی طرح علاج کا سلسلہ ہمارا وسیع پیمانے پہ ہے. کراچی میں اسپتالوں میں پینل کھولے ہوئے ہیں، وہاں غریب مریض کو بیچتے ہیں. پھر جو اس کا خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ڈونر ڈھونڈتے ہیں، تو اس ڈونر کے سے بل پے کرواتے ہیں مریضوں کا علاج. ان اسپتالوں کو ہم نے اپنے پینل پہ رکھا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ رفائی زکوٰۃ کے فنڈ سے جو علاج کا خرچہ ہے وہ 2 گنا کم کرتے ہیں. اچھا، اتنی رعایت کرتے ہیں. جو 1 لاکھ روپے کا مریض ہے وہ 30-40 ہزار میں ہو جاتا ہے. جو 3 لاکھ کا علاج کا ضرورت مند ہے وہ 1 لاکھ میں اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے فل فور علاج ہو جاتا ہے. کوئی دھکے نہیں کھانا، کوئی پریشانی نہیں ہونی، کوئی انتظار نہیں کرنا، کوئی رش وغیرہ جمٹ میں نہیں پھنسنا، کچھ پریشانی نہیں. بالکل بآسانی ہم نے ہزاروں کے تعداد میں جو ہے نا مریضوں کے آپریشنز کرائے ہیں، علاج کرائے، آنکھوں کی کیمپیں لگائی ہیں، ہزاروں مریضوں کو لینس لگوایا ہے. اس طرح یہ جو لب کٹے ہوئے بچے ہیں ان کی پلاسٹک سرجری کرائی ہے، وہ بھی سینکڑوں کے تعداد میں مصنوعی ٹانگیں لگوائی ہیں، مصنوعی بازو لگوائے ہیں. بہت سارے ہر شعبے میں الحمدللہ کام کیا ہے. اللہ کا شکر ہے. دل کے بائی پاس کرائے ہیں، اینجیو پلاسٹک کرائے ہیں. اچھا، بہت سارے کام ہیں. چلیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے جو بھی ہیں. سر بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ، بہت ساری باتیں ہیں لیکن اتنا کچھ آپ نے ہمیں دے دیا، ہماری آڈینس کو دے دیا. میرے خیال سے کہ آپ بہت بڑی انسپریشن بنیں گے ان لوگوں کے لیے جو ابھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ریورٹ، میں تو وہی کہوں گا کہ ریورٹ ہونا یہ ایک عام بات نہیں ہے. یہ بہت ہی بڑا قدم ہے جس سے ایک تو معاشرتی دباؤ، خاندانی دباؤ، دوست احباب، بہت ساری چیزیں جیسے سر نے ہم سے ڈسکس کی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سر ان لوگوں کے لیے لاسٹ میں ہم میسج آپ کی طرف سے دیں گے کہ جو آنا تو چاہتے ہیں اسلام کی طرف لیکن یہ جو دباؤ ہیں ہمارے، ان کو کیسے نظر انداز کریں، ان سے کیسے نپٹیں؟ بھائی دیکھو، کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمت تو پکڑنی پڑے گی. اور جب اسلام میں آنا ہے تو کس کے پاس آنا ہے یہ سوچیں. اللہ کے پاس آنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، شہرک سے قریب ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، قادر متعلق بھی ہے. ہر اس میں پاور ہے، طاقت ہے، شہرک سے قریب ہے. آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کسی کے کہنے پہ نہیں آئیں، کسی کے آسرے پہ نہیں آئیں، اللہ کے بھروسے پہ آ جائیں. جب آپ کو ایک حقیقت اللہ نے آپ کے سامنے کھول دی ہے، سچائی ظاہر ہو گئی ہے، تو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں. اللہ کے بھروسے آ جائیں. کوئی بات نہیں، انسان سے ڈرنے کی کوئی بات کبھی رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو فل طاقت ہے کہ آپ کی پوری دستگیری کرے، پوری مدد کرے، پوری حفاظت کرے. اور ہم نے جہاں اسلام قبول کیا، یعنی اسلام تو میں نے کراچی میں قبول کیا، یہاں تعلیم حاصل کی، جہاں رہائش اختیار کیا، وہاں 1 نہیں 1000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. میں نے دیکھا مسلمان ہونے والا اگر اسلام کے ساتھ سنجیدہ ہے، سچائی کے ساتھ ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کوئی دنیا سے امید نہیں رکھتا، اپنی محنت مزدوری پہ یقین رکھتا اور اللہ سے بھروسہ رکھ کے محنت کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے اتنی اس کو دے دی ہے کہ اس کے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. بہت نیو مسلم میں نے دیکھے جو ہمارے
سچائی کے ساتھ اسلام میں آئے ہیں. اللہ نے ان کو عزتیں دی، دولتیں دی، اور شادیاں بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، روزگار بھی ہوئی، دنیا میں بہت سرخرو ہے، دین دنیا دونوں مل گئے. دونوں مل گیا. انشاءاللہ کوئی رسوا نہیں ہوگا. حکومت پکڑنی ہے، کسی دنیا کے طرف نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے طرف دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ اس کو عزت دیں گے. تھینک یو سو مچ سر. بڑی مہربانی سر آپ کی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک اپنی پیغام باتیں جو ہیں وہ پہنچا سکیں گے. اور میں یہ آخر میں آپ کے بساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام دنیا کے غیر مسلمین کو کہ دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. جب ہم دنیا کے کاروبار کے لیے جستجو کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا علم سیکھنا چاہیے، کون سا روزگار کرنا چاہیے جس سے ہماری زندگی میں ترقی آئے، تو مذہب کے لیے بھی یہ سوچیں کہ ہمیں وہ نظریہ، وہ فکر، وہ سوچ اختیار کرنی چاہیے جس میں ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کے دربار میں اٹھائیں کہ اللہ میں کچھ نہیں سمجھتا کیا حقیقت ہے. سب کوئی اچھائی اور حقیقی سچائی کی دعویٰ کرتا ہے، تو صحیح سمجھتا ہے کہ کیا حقیقت ہے. جو حقیقت ہے وہ میرے ذہن اور دل پہ کھول دے، جو غلط ہے وہ میرے دل اور دماغ سے نکال دے. اپنے مالک جو پیدا کرنے والا ہے اس سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں حقیقت دے دیں، سچائی ہمارے سامنے کھول دے اور ہمیں گمراہی سے بچا دیں. یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ حقیقت سامنے آ جائے گی، اور پھر جب آ جائے تو ہم ہر قسم کے خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ.